تہران کی مسجد ابو ذر میں پن ڈراپ سائلنس ہے، کیونکہ ممبر پر وہ موجود ہے جو بولتا ہے تو سب خاموشی سے سنتے ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن مجال ہے کہ سننے والوں کی نظر مقرر کے چہرے سے ہٹ جائے۔ سب نے اپنے اپنے سوالات ایک پرچے پر لکھ لیے ہیں۔ انتظار ہے کہ نمبر آئے تو وہ بھی اپنا مسئلہ اس شخصیت کے سامنے پیش کریں، مگر اتنے میں ایک نوجوان تیز تیز قدموں سے ممبر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، گویا وہ مقرر کو کوئی آڈیو سنانا چاہتا ہے۔ وہ مقرر کے پاس پہنچا اور جیسے ہی ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا، ٹھیک 1 منٹ بعد دھوئیں کے بادل چھٹے تو ممبر نظر آیا، مگر وہ خالی تھا۔ چیخ و پکار مچ گیا۔ وہ مقرر جسے سنتے سنتے کان نہیں تھکتے تھے، آنکھیں جس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، وہ زخموں سے چور زمین پر پڑا تھا۔ ہاں، ٹارگٹ وہی تھا، مگر کچھ دن میں خبر آئی کہ دشمن ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ اتنا قریب دھماکہ ہونے کے باوجود وہ مقرر زندہ تھا۔ کون تھا وہ؟ موت کو چھو کر واپس آنے والا، خمینی کی آنکھ کا تارا بننے والا، ایران کے انقلابیوں کے دل میں اتر جانے والا، مڈل ایسٹ کی سیاسی بساط پر کامیاب چالیں چلنے والا، پابندیوں کے باوجود ایران کو طاقتور بنانے والا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو للکارنے والا، جوانی میں خود میدان میں لڑنے والا، بڑھاپے میں ادھورے جسم کے باوجود خطے میں بڑی جنگ جیتنے والا، ایٹمی قوت بننے کا خواب پورا کرنے کی کوشش کرنے والا، دنیا میں شیعہ و سنی اتحاد کا پرچار کرنے والا، وہ امام جس کا خطبہ واشنگٹن، لندن اور تل ابیب میں بھی سنا جاتا، کوئی اور نہیں، وہ تھا ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی۔ اس دھماکے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ خامنائی کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ کرکٹ میں دیکھا ہے نا، اگر کسی پلیئر کا کیچ ڈراپ ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ خامنائی کا بھی یہی سین تھا۔ 6 مہینے بعد وہ صحت یاب ہو گئے۔ ان کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو چکا تھا، مگر وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں موت کے دروازے پر تھا۔ آنے والے دنوں میں میں نے سوچا کہ میں کیوں بچ گیا ہوں۔ پھر میری سوچوں پر ریویل ہوا کہ خدا نے مجھے کسی وجہ سے زندہ رکھا ہے۔ یہ الفاظ تھے خامنائی کے۔ ذرا سوچئے، خامنائی واز فائنڈنگ ہز وائی، وہ وائی جو ہم سب کی زندگی میں ہونا چاہیے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد۔ جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ڈاکیومنٹری تھنک وائی میں بھی کہا تھا کہ بغیر پرپس یا مقصد کے زندگی کچھ نہیں ہوتی۔ تو خامنائی کا وائی کیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے چلتے ہیں سن 1918 میں۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے۔ صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کرنے والی خلافت عثمانیہ کا شراسہ بکھر رہا ہے۔ مسلمانوں پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہندوستان میں محمد علی جوہر کی زیر قیادت تحریک خلافت زوروں پر ہے، لیکن ادھر 1922 میں ترک رہنما کمال اتا ترک نے باضابطہ طور پر خلافت کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 600 سال حکمرانی کرنے والی خلافت ختم ہو گئی۔ اقبال نے کہا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ مسلمان اب امت کے بجائے مختلف اقوام میں تقسیم ہو گئے۔ اسلامی ریاست کی جگہ نیشن اسٹیٹس نے لینا شروع کر دی۔ دین اور دنیا کی جدائی کا نعرہ لگ رہا ہے۔ مسلمان جو کل تک ایک امت تھے، وہ ترک، عرب اور ایرانی بن گئے۔ مغربی ممالک نے مسلم سیاسی قائدین کو ورغلایا کہ ترقی چاہیے تو اسلام کو ریاست و سیاست سے الگ کر کے صرف مسجد تک محدود کر دو۔ اسلامی معاشرے کی جگہ سیکولر معاشرہ ترقی کا ضامن ہوگا۔ کمال اتا ترک سیکولر ترکی کے فاؤنڈر بن گئے۔ وہاں آذان تک دینے پر پابندی لگ گئی۔ ادھر پہلوی خاندان کے شاہ محمد رضا نے ایران میں بگاڑ پیدا کر دی۔ جدیدیت اور روشن خیالی کا نام لے کر جسم پر کپڑے کم کر دیے، برقعے نوچ لیے۔ عالم عرب بھی قوم پرستی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور پھر ٹھیک اسی وقت 4 شخصیات دنیا کے منظر نامے پر ابھری،
انہوں نے دین و سیاست کی جدائی کا نیریٹو بدل کر دین و سیاست کی یکجائی کا علم بلند کیا، سیکولر ریاست کے مقابلے پر اسلامی ریاست کا تصور دیا اور اپنے اپنے خطوں میں موومنٹ شروع کر دی۔ ان کی زبانیں الگ تھیں مگر نظریہ اور مقصد ایک تھا، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ عالم عرب میں یہ کام مصر کے حسن البنا اور سید قطب نے انجام دیا۔ جنوبی ایشیا میں سید ابو العلا مودودی اسلامی ریاست اور خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے سب سے بڑے داعی بن کر ابھرے، اور ایران میں پہلوی خاندان کی مغرب زدگی کے خلاف آیت اللہ خمینی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ علم اٹھایا۔ اور اسی ماحول میں ایران کے مقدس شہر مشہد میں عالم دین جواد خامنائی کے گھر ایک ایسے بچے کی ولادت ہوتی ہے جو اسلامی ریاست کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والا تھا، نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا تھا۔ سال تھا 1939 اور بچے کا نام رکھا گیا سید علی خامنائی۔ یہ ایک کمرے کے ایک چھوٹے سے گھر میں پلے بڑے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ 65 اسکوائر میٹر ہوگا۔ خامنائی کے والد چونکہ عالم دین تھے تو جب لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تو خاندان کے باقی افراد اس چھوٹے سے گھر کے مکان کی بیسمنٹ میں چلے جاتے۔ بچوں کو بھی یہی درس ملتا تھا کہ سادہ زندگی کس طرح بسر کی جاتی ہے۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے آغاز کا دور تھا۔ برطانوی سامراج کا سورج غروب ہونے والا تھا، یعنی دنیا اب 2 حصوں میں بٹ رہی تھی۔ کمیونسٹ بلاک کی قیادت سوویت یونین نے سنبھالی اور سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی کا وکیل امریکہ بن گیا۔ اب دونوں کیمپوں میں سر جنگ شروع ہو گئی، مگر مودودی، قطب، حسن البنا اور خمینی کا کہنا تھا کہ انسانیت کے مسائل کا حل کمیونسٹ یا سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں بلکہ اسلام کے نظام میں ہے۔ اسلام اس دنیا پر غالب آئے گا تو انسانیت کو امن، عدل اور خوشحالی ملے گی۔ اور عین اسی دور میں خامنائی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک عالم بنیں گے۔ جانتے ہیں یہ شاہ محمد رضا پہلوی کا دور تھا جو ایک سیکولر بادشاہ تھا اور مذہب کو قدیم اور مشکوک چیز سمجھتا تھا۔ اس کی حکومت میں یہ فیصلہ ایک مشکل کام تھا، لیکن جن کا وائے زندگی کا مقصد بہت بڑا ہو ان کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ وہ دور آ گیا تھا جب آیت اللہ خمینی ایران کے ممتاز ترین علماء میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے 200 سے زائد شاگرد ایران اور بیرون ملک شیعہ مراکز میں پھیل گئے جو نمازوں میں امامت کراتے، قرآن، فقہ و حدیث پڑھاتے، اور انہی میں سید علی خامنائی بھی تھے۔ خمینی نے دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سیاست بھی اسلام کا اسی طرح حصہ ہے جیسے تصوف اور فقہ، اور یہ باتیں علی خامنائی کے دل کو چھو رہی تھیں۔ سال 1963 آ گیا۔ تہران اور قم میں شاہ ایران کے خلاف اور آیت اللہ خمینی کے حق میں مظاہرے شدت پکڑ رہے تھے۔ رضا شاہ پہلوی نے انہیں روکنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ پہلوی نے مظاہروں کو تو دبا دیا مگر عوام کو اپنے خلاف کر لیا، اور یہی اس کے زوال کا آغاز تھا۔ یہاں ایک حیرت انگیز پہلو سامنے آتا ہے۔ ایران میں ہونے والے مظاہروں اور مظاہرین کے حق میں پاکستان سے ایک مضبوط آواز اٹھی، مگر یہ آواز کسی شیعہ عالم کی نہیں تھی اور نہ ہی کسی امام بارگاہ سے اٹھی تھی، بلکہ یہ آواز تھی جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی کی۔ جماعت اسلامی کے ماہانہ میگزین ترجمان القرآن میں 1963 کی اشاعت میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا ایران میں دین اور لادینیت کی کشمکش۔ اب مضمون کا چھپنا تھا کہ پاکستان میں ایرانی سفارت خانہ بھڑک اٹھا اور سخت احتجاج کیا۔ جنوری 1964 میں جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے کر مولانا مودودی اور مجلس شورا کے تمام ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیر، بات کہیں اور نکل جائے گی، ہم واپس خامنائی پر آتے ہیں جو 1962 میں ہی امام خمینی کے قریبی حلقے میں شامل ہو چکے تھے، مگر اب آزمائش کا دور شروع ہونے والا تھا۔ خامنائی ایک ایسے خطیب بن گئے تھے جن کی تقریریں شاہ ایران کو چبھنے لگی۔ ما همون چیزی را داریم که در طول تاریخ بشریت گردونه معنویت را به پیش برده است. همون نیرویی در ما و در اختیار ما و ملت ما که انبیای خدا را در امواج مواقیت زمان پیروز کرده است. سال 1963 آ گیا، وہ سال جب شاہ ایران کے خلاف تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مئی کا مہینہ تھا
آیت اللہ خمینی 24 سال کے نوجوان اور بہادر عالم سید علی خامنائی کو ایک نہایت اہم ٹاسک دیتے ہیں۔ خامنائی کو ایک سیکرٹ میسج مشہد کے اہم ترین علماء تک پہنچانا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ ایران کا غیظ و غضب عروج پر تھا۔ علی خامنائی نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ یہ مشن سر انجام دے دیا۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں بلکہ ایران کے شہر برجند پہنچے اور یہاں امام خمینی کے خیالات پھیلانا شروع کر دیے۔ یہی وہ موقع تھا جب سید علی خامنائی کو پہلی بار گرفتار کر لیا گیا اور انہیں رات جیل میں گزارنا پڑی۔ ان کے ممبر سے واز کرنے پر پابندی لگ گئی۔ علی خامنائی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب بقیہ زندگی انہیں پولیس اور خفیہ اداروں کی نگرانی میں ہی گزارنا ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی نہ وہ ڈرے نہ خوفزدہ ہوئے۔ نتیجتاً انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا اور مشہد منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں جیل میں کافی سختیاں جھیلنا پڑی، مگر یہ سختیاں انہیں روک نہ سکیں۔ اب یہ بات ہے سال 1964 کے جنوری کی۔ رمضان چل رہے تھے۔ شاہ ایران نے اپنی نام نہاد اصلاحات کے لیے ریفرنڈم کا اعلان کر رکھا تھا۔ علی خامنائی اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جنوبی ایران میں کرمان اور زاہدان کا سفر کرتے ہیں اور عوام میں ریفرنڈم کے خلاف تقاریر کے ذریعے شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پہلوی حکومت کی پرو امریکن پالیسیز کو بھی ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ اس دفعہ علی خامنائی کو روکنے کے لیے ایران کی پولیس نہیں بلکہ شاہ ایران کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ساواک حرکت میں آتی ہے۔ ساواک ایک خفیہ ادارہ تھا ایرانی شہنشاہ کا، جو اپنے مخالفین کو خصوصاً مذہبی افراد کو وہ گرفتار کیا کرتا تھا۔ تو اس نے اس کو بھی گرفتار کیا ان کو، اور یہ قید میں رہے، اور اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ کمیونسٹ لوگ تھے وہ بھی اس تحریک میں شامل تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ رہے۔ انہیں گرفتار کر کے بذریعہ ہوائی جہاز تہران منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس 2 مہینے کی قید میں ان پر تشدد بھی ہوتا ہے۔ علی خامنائی بار بار گرفتار ہوئے، تشدد کا سامنا کیا، زیر زمین روپوش بھی ہوئے، مگر اپنی روش نہ بدلی۔ آج کے دور کے حساب سے کہیں تو شاہ ایران ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ کر سکا، بلکہ کچھ ہی عرصے بعد اس کی سلطنت کی فائل کریش ہو گئی۔ جی ہاں، سال 1989 یعنی انقلاب کا سال۔ پہلوی کا تختہ الٹ گیا اور 16 جنوری 1989 کو وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر کبھی واپس نہ آنے کے لیے ایران چھوڑ گیا۔ اس کے 2 ہفتوں کے بعد آیت اللہ خمینی پیرس سے ایران پہنچے تو لاکھوں افراد نے قائد انقلاب کے طور پر ان کا استقبال کیا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے سید علی خامنائی کو تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ صرف یہی نہیں، 11 فروری 1989 کو خامنائی کو اسلامی انقلابی کونسل کا اہم ترین رکن بھی بنا دیا گیا۔ اب یہ نہیں سمجھیے گا کہ اس وقت ایران میں سب اچھا ہو گیا تھا، جی نہیں، انقلاب تو آ گیا تھا، مگر دشمن دوستوں کی صف میں گھس کر اب بھی سازشیں کر رہا تھا۔ سن 1981 میں خامنائی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ وہ تو بچ جاتے ہیں، مگر ملک کے صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم محمد جاوید جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں نئے صدارتی انتخاب کا اعلان ہوا۔ گارجین کونسل نے 4 امیدواروں کے ناموں کی منظوری دی، جس میں علی خامنائی بھی شامل تھے، اور وہ 97% ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ انہیں 4 سال بعد دوبارہ 1985 میں صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا، مگر پھر جون 1989 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد علی خامنائی رہبر اعلیٰ یا سپریم لیڈر کے لیے متفقہ امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ آیت اللہ خمینی کے جو جانشین کے طور پر نام تھا وہ علی حسین المنتظری کا تھا، لیکن ان سے جو خمینی صاحب تھے وہ کچھ چیزوں میں شاید خوش نہیں تھے، اختلافات تھے، تو پھر ان کو آگے لایا گیا اور یہ جانشین کے طور پر پھر جو ہے ان کو متفقہ طور پر اس قیادت سونپی گئی۔ حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید۔ اس وقت وہ صرف 49 برس کے تھے، لیکن کافی عمر رسیدہ لگتے تھے۔ اصل میں ایران میں 88 علماء کا ایک ادارہ ہے جسے مجلس ماہرین کہا جاتا ہے، جو راہبر اعلیٰ کا انتخاب کرتا ہے۔ ہر 8 سال بعد ایران کے لاکھوں شہری اس ادارے کے اراکین کو منتخب کرتے ہیں۔ ایران میں راہبر اعلیٰ کو ملک کا سب سے زیادہ طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ وہی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے اور کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور ایران کے سپریم لیڈر اب آیت اللہ سید علی خامنائی بن گئے تھے۔
دور جوانی میں شاہ ایران کا مقابلہ کرنے والا آج 86 سال کے بڑھاپے میں بھی اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد۔ انہوں نے 1980 سے 1988 یعنی 8 سال تک عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین کے خلاف جنگ لڑی، مگر قیادت اس وقت بھی امام خمینی کے پاس تھی۔ آج جب اسرائیل پوری قوت سے ایران پر حملہ آور ہے تو قیادت کا بوجھ سید علی خامنائی کے کندھوں پر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی خواہش ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے جس نے اسرائیل کو اگلے کئی سالوں تک ایک محفوظ ریاست میں تبدیل کر دیا۔ وہ اسرائیل کے ہر ممکن دشمن کو امریکہ کی مدد سے راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور ایران کی موجودہ حکومت یعنی آیت اللہ علی خامنائی، یہ وہ تنظیمیں اور لوگ ہیں جن کو نتنیاہو اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ حماس اور حزب اللہ کی اعلیٰ قیادت کو راستے سے ہٹانے کے بعد اب بنیامین نتنیاہو پوری دنیا کے سامنے اعلان کر چکا ہے کہ علی خامنائی کو قتل کرنے سے جنگ ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کیوں ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والے گروپس کی اعلانیہ حمایت کرتا ہے۔ وہ حماس، حزب اللہ جیسی تنظیموں کا معاون مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہی بات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بنیامین نتنیاہو کا منصوبہ ایران میں رجیم چینج کر کے ایک ایسی حکومت بنانا تھا جو اسرائیل کے لیے نرم کوشاں رکھتی ہو، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ چند سال قبل از این هم یک دولتمرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو از بین ببریم، بکنیم۔ احمق۔ یہ جنگ لڑی گئی نظریے کے اوپر اور عوام کی سپورٹ کے اوپر۔ یہ جو اس کو غلط فہمی تھی اسرائیل کو کہ ہم یہاں ریجن چینج کر دیں گے، تہران میں انقلاب لے آئیں گے اور علی رضا کو وہاں بھیج دیں گے، وہ پوری تقریریں بھی کر رہا، تیاری بھی کر لی، اسے سب کچھ کر دیے نا اس کے اندر، سب ناکام ہو گئی۔ یہ ناکام اس لیے ہوئی کہ ایران کی کم از کم میں کہتا ہوں 80% پاپولیشن جو ہے وہ ریولیوشن کے فیور میں آج بھی ہے۔ انقلاب کے مخالف لوگ موجود تو تھے نا، ایک بڑا ملک ہے تو وہ وقتاً فوقتاً اپنی تحریکیں اٹھاتے رہے، لیکن مجموعی طور پر اس کو پذیرائی نہیں مل سکی، یعنی اس کو ویسی پذیرائی نہیں مل سکی کہ کسی حکومت کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نظریاتی بنیادوں پر اس حکومت کی جو قبولیت ہے وہ موجود ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو آج یہ اس بحران میں کھڑے نہیں ہوتے۔ اصل میں 7 اکتوبر 2023 کو جس جنگ کا آغاز غزہ سے ہوا تھا اس کے شعلے ایران تک پہنچے تو، مگر خامنائی کی پالیسیز نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا 7 اکتوبر کی حماس کی کارروائی کا ایران کو علم تھا؟ کیا آیت اللہ علی خامنائی، جنہوں نے ہمیشہ اہل فلسطین کی حمایت اور حماس کی معاونت کی ہے، اس بارے میں پہلے سے جانتے تھے؟ در حقیقت حماس نے اس آپریشن میں اس قدر سیکریسی کا مظاہرہ کیا کہ اپنے سب سے قریبی اتحادی ایران کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی تھی۔ رائٹرز نے 16 نومبر 2023 کو یہ خبر دی تھی کہ خامنائی نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ نے ہمیں 7 اکتوبر کے حملوں سے باخبر نہیں کیا تھا اور ہم آپ کی طرف سے جنگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ رائٹرز نے حماس اور ایرانی آفیشلز کے حوالے سے بتایا کہ آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کو آگاہ کیا تھا کہ ہم آپ کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے مگر براہ راست مداخلت نہیں کریں گے۔ حماس نے رائٹرز کی اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا تھا، لیکن ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بات کئی بار کہی، ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل حماس کی لڑائی پورے خطے میں پھیل جائے۔ آیت اللہ خامنائی نے 7 اکتوبر کے بعد محتاط حکمت عملی اپنائی، مگر اسرائیل ان کے حلیفوں کو نشانہ بناتے بناتے ایران تک آ پہنچا، اور جب جنگ گھر تک آ جائے تو لڑی ہی جاتی ہے۔ یہ ایران ہی ہے جس نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، بلکہ ایکسپوز بھی کر دیا۔ بلکہ اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی، کیونکہ جب خامنائی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں کام نہ آئیں تو امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایران امریکہ کو بھی بھرپور جواب دے دے گا۔ ایران نے امریکہ کی ایئر بیس کو قطر اور عراق میں نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے بات آگے بڑھتی، ٹرمپ نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے
اور اسرائیل سے سیز فائر کا کہا، مگر کیا کہیے بگڑے بچے کی طرح نیتن تو ٹرمپ کی بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ خیر، ٹرمپ کے کہنے پر انڈیا کی طرح اسرائیل تو سائلنٹ نہ ہوا مگر ٹرمپ وائلنٹ ہو گئے۔ واپس خامنائی پر آتے ہیں، جنہوں نے صرف جنگ کی نہیں بلکہ امن کی بھی بات کی، مسلم اتحاد اور امن کے لیے بڑے کام کیے۔ انہوں نے 2 بڑے اہم فتاوی جاری کیے۔ ایک فتویٰ تو ان کا یہ تھا کہ جو سنیوں کے مقدسات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ازدواج مطہرات ہیں، ان کی توہین نہیں کی جا سکتی، اس کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ اور پھر ایک اور معاملہ، ایک زنجیر زنی کا جو ایام محرم میں ماتم کے طور پہ کیا جاتا ہے، عراق اور پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوتا تھا، تو انہوں نے اس پہ پابندی لگائی۔ ماہنامہ پیام کی رپورٹ کے مطابق یہ فتویٰ یوں ہے کہ برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کے اس فتوے کی شیعہ اکابرین نے بھی تائید کی، اور شیخ الازہر سمیت عالم اسلام کے متعدد سنی رہنماؤں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک سوال جو ہر زبان پر ہے کہ سید علی خامنائی کے بعد ان کی جگہ کون لے گا؟ کچھ لوگوں کا اندازہ تھا کہ ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی ممکنہ طور پر ایران کے اگلے سپریم لیڈر ہوں گے، مگر وہ جہاز حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ علی خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی کو ان کا جانشین کہا جا رہا تھا، مگر حال ہی میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ ایرانی راہبر اعلیٰ نے اپنے جانشین کے لیے 3 علماء کے نام تجویز کیے ہیں، مگر ان میں مجتبیٰ خامنائی کا نام شامل نہیں ہے۔ مجلس ماہرین کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ 3 ناموں میں سے کسی ایک کو ملک کا اگلا سپریم لیڈر مقرر کرے، مگر یہ نام خفیہ رکھے گئے ہیں۔